السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی نام عطائیں کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے جس کے صدقے ساری کائنات پل رہی ہے، اور اسی کے نام کے صدقے اللہ پاک سب کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اور اسی اللہ نے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو بنایا ہے، اور اسی اللہ نے سارے نبیوں کی شانوں کو جمع کر کے اپنی شانوں کا مرکز اور سارے نبیوں کو جمع کر کے سارے نبیوں کی شان خاتم الانبیاء والمرسلین کی صورت میں ہمیں آمنہ کا لال عطا فرمایا ہے۔ اور اسی اللہ نے کرم فرما کر ہم سب کو قیامت تک کے لیے حسین کا نانا سردار بنا کر عطا فرما دیا ہے۔ ہم نبی پاک کے دروازے کے منگتے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں یہ تعظیم مصطفیٰ، یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ قرآن مجید، یہ ایمان بالآخرت، یہ ایمان بالکتب، ایمان بالرسالت، جن دو وسیلوں سے نصیب ہوا، ایک خاندان مصطفیٰ ہے، ایک غلامان مصطفیٰ ہیں۔ خاندان مصطفیٰ جس نے حضور کی زیارت کی اسے اہل بیت پاک کہا جاتا ہے، اور غلامان مصطفیٰ جنہوں نے اہل بیت کی تعظیم کی انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے جنہوں نے محبت کی انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے دامن سے جس نے اپنے آپ کو جوڑا انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس محبت کے تعارف کے بعد میرا پیارا دل کا ٹکڑا مرید اور محبت والے، یہ خاندان سارا ہی محبت والا ہے۔ عمر زیب مرحوم، میں ضرور، مجھے ان کی ایکسیڈنٹ کا جب پتہ چلا تب بھی دعائیں کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں اندرون ملک بیرون ملک بہت شدید ترین مصروفیات، پھر ابھی کراچی کا بھی دورہ تھا، تو یہ ڈیٹ میں نے خود آج کے دن کی حوالے سے ہی عرض کیا، تو یہ آپ لوگوں نے رکھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمر زیب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بڑے بھائی جناب ممریز صاحب مجھے ملے، دل خوش ہوا۔ ساجد بھائی ملے، اللہ پاک فضل فرمائے، اور مرحوم اورنگزیب صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اس دیوبندی شریف میں جتنے بھی آل رسول سے محبت کرنے والے با ادب مسلمان پردہ کر چکے ہیں، عورتیں مرد، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کسی محفل مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، ہو سکے نا تو روزانہ پوری زمین جتنا سونا اللہ کے رستے میں روزانہ خرچ کیا کرو۔ ہو سکے روزانہ پوری زمین کے وزن جتنا سونا اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو۔ تیسری بار پھر سناؤں گا تاکہ آپ کے دل میں اس بات کا وزن بیٹھے، پھر اگلی بات کی ہمت سننے کی ہوگی، حوصلہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا ہو سکے روزانہ پوری زمین جتنا، کیا چیز؟ گولڈ، سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے،
یا رسول اللہ سونا اور پوری زمین جتنا، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور وہ بھی روزانہ، ایسا کیسے ہوگا؟ میں ہو سکتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو سمجھا دو تو گویا تم نے زمین کے وزن جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو میرا دل چاہا کہ میں آج عمر سیب کی قبر میں بھی پوری زمین کے سونے جتنا ثواب بھیجوں، تو طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ بھی اگر سمجھ لیں گے اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچے گا، تو پھر میرا پیارا دل کا ٹکڑا ممریز اور ساجد کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے بھائی کی جو قبر ہے، اور والد صاحب بھی، اورنگزیب صاحب کی بھی قبر آج ایسی پورے زمین جتنے سونے کا ثواب ان کی قبر میں پہنچ جائے۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ایک اور کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صحیح مسلم شریف کے حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ کر سمجھ لیا، اسے میری مسجد نبوی میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، آپ میں سے جس کو یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں 1000 رکعت نماز نفل جتنا اس سے بھی زیادہ ثواب مل جانے کا یہ یقین ہے، رسول اللہ کی زبان پہ جس اعتبار ہے، یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار ذرا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ محبت والوں، پیار والوں، ایک اور بات بتا دوں آپ کو، پھر آپ کا دل اور بڑا خوش ہوگا کہ آج پیر صاحب نے بڑی قیمتی بات کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت پر غور کیا، توجہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو اس شخص کو 200 مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب نصیب ہو جائے گا۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الصف، یہ سورت مدنیہ ہے، نزول کے اعتبار سے 61 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر کی صورت ہے۔ 14 آیتیں اس میں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آپ میں سے اس آیت کا جملہ یہ آیت کریمہ آپ نے سننی ہے نا، اپنے اندر نور اتارنا۔ اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان میں، میری ساتھ بولو ذرا، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دروازہ کھولتے ہو دروازے کی جو آواز آتی ہے، اور جب تم کھڑکی بند کرتے ہو اس کی جو آواز آتی ہے، جب تم چرپائی پہ لیٹتے ہو تو چرپائی کی آواز آتی ہے، فرمایا وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پتے سرسراتے ہیں تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، فرمایا درندے اگر بولتے ہیں تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، حتیٰ کہ چٹانیں اگر رگڑ کھاتی ہیں تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے تو جو پتوں کی ہوا آتی ہے تو وہ بھی، اس ہوا میں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے، پرندے پر پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروں سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر سوچ، میں اور آپ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حضور کی سنت پہ ایصال ثواب کی جو محفل میں بیٹھے ہیں، باوضو ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ تو ایک ایک لمحہ اللہ کی تسبیح میں گزر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ بہت بڑی عزتوں والا خود ہے، بہت بڑی حکمتوں والا خود ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے حکمت دیتا ہے۔ یہ ہے لفظ عزیز کا معنی کہ اللہ خود عزتوں والا ہے، اسے کسی نے عزت دی نہیں، وہ خود عزت والا ہے۔
پھر اللہ عزتیں بانٹتا بھی ہے. جس سے اللہ عزت دیتے وہ ذلیل بھی عزتوں والا ہو جاتا ہے, جس سے اللہ حکمتیں دے دے وہ بے وقوف بھی عقل مند ہو جاتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لما تقولون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو, ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. جو کرتے نہیں ہو وہ کہا بھی نہ کرو, جو کہہ دو پھر اسے کر کے بھی دکھاؤ. بولو ذرا سبحان اللہ. اے ایمان والو, کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے, کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں. اور خوبصورت آیت کریمہ ہے. اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں اور مسلمانوں کو بہت ساری ہدایات بھی عطا فرمائی ہیں کہ مسلمان ہمیشہ وہ بات کریں جو ان کے کردار پر حرف نہ آتا. کبر مقتن, آیت نمبر 3, اللہ کو بڑی ناپسند ہے وہ بات, عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون, تم وہ بات کہو جو تم کرو نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں, اکٹھے ہو کر, صف باندھ کر, ایک ہو کر, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کو وہ اچھے لگتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص, ایسے لگتا ہے جیسے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, یعنی ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب کسی دیوار میں سیسا ڈال دیا جائے تو اسے دراڑ نہیں آتی. فرمایا مسلمان بھی جب ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے پھر اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. یہ کن کی شان بیان کر رہا ہے یا اللہ؟ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں, در مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ جہاد میں جاتے, یہ ان کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. آپ ذرا سوچو, جن کی شانیں اللہ قرآن مجید میں بیان کرے, آج کوئی بندہ اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کی بے ادبی کرے گا, ہمیں وہ قبول نہیں ہے. اور کوئی صحابہ کرام کے نام پہ اہل بیت کی بے ادبی کرے گا, ہمیں وہ بھی قبول نہیں ہے. ہم سنی ہیں, ہم پانچ تن پاک کے بھی غلام ہیں, 4 یاروں کے بھی غلام ہیں, حضور کے سارے صحابہ کرام کے غلام ہیں. اور میں کراچی تھا, کسی بندے نے نعرہ لگایا, ہر صحابی نبی, شاباش شاباش, سارے بولو, ہر صحابی نبی. ذرا زور سے جواب دے دو, ہر صحابی نبی. میں نے کہا مجھے یہ نعرہ بہت اچھا لگا ہے, پر اس سے اگلا نعرہ میں لگاتا ہوں, وہ بھی آپ جواب دو. کہنے لگے جی کیا نعرہ ہے, اس سے آگے بھی نعرہ ہے. میں نے کہا ہے نا اس سے آگے نعرہ, پہلے میں یہ نعرہ میں خود لگاتا ہوں, ہر صحابی نبی. پھر میں نے کہا میں بولوں گا جنتیوں کے سردار, آپ بولو گے اہل بیت اطہار. میں نعرہ لگاتا ہوں جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار, جنتیوں کے سردار. وہ بھی ہمیں پیارا ہے نعرہ, اور یہ بھی نعرہ پیارا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ہے جی, جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار, ہر صحابی نبی, جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار. یہ حضور کے غلاموں کی اللہ شان بیان کر رہا ہے. جب شان بیان کر دی, پھر اللہ نے واقعہ سنایا, اپنے محبوب کا میلاد سنایا. سنو, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بولا, ارشاد فرمایا, اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو میں اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, نبی کے سامنے بے ادبی کرنے لگے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. سارے بولو استغفر اللہ.
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی بے ادبوں اور گستاخوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 5 ختم ہو گئی۔ میرے محبت والو آیت نمبر 6 شروع ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کی بات کی، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب حضرت عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون سی قوم؟ وہ موسیٰ علیہ السلام والی قوم وہی چلی آ رہی ہے، بنی اسرائیل، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی قوم قبیلہ، اے انبیاء کی اولاد، اے سید زادو، اے انبیاء والو، اے انبیاء کی نسبت والو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو موسیٰ پر نازل ہونے والی تورات ہے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوں، اور تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، مبشرا، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں بے رسول، کہ ایک ایسی عظمت و شان والا رسول آ رہا ہے، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا، اور جس دھرتی سے میں آ رہا ہوں آسمانوں میں اس کا نام احمد نبی ہے، زمین میں محمد بن کے تشریف لانے والا ہے۔ فلما جاءهم بالبینات، اب جب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کی خوشخبریوں کے مطابق وہ رسول تشریف لے آیا، قالوا ھذا سحر مبین، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا یہ تو جادوگر آ گیا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ کی باتیں کرنے والے جب حضور آ گئے تو حضور کے میلاد کے منکر ہو گئے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم کی ولادت سے پہلے کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، ولادت کے موقع کے ارہاسات کو بھی مانتے ہیں، حضور کی بعثت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کے بعد کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، حضور کے وصال اقدس کو بھی مانتے ہیں، وصال کے بعد کی شانوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حضور کی ہر سیرت کو بھی مانتے ہیں اور ہر ادائے صورت کو بھی مانتے ہیں۔ آیت نمبر 6 مکمل ہوئی، اب آیت نمبر 7، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اللہ کی اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ یہ 7 آیتیں ہو گئیں۔ ایک آیت کو غور سے سنا آپ نے، 200 مرتبہ قرآن مجید، 1000 نفل مسجد نبی میں پڑھنے کا ثواب۔ مجھے بتاؤ نا یار، 7 آیتیں ہو گئیں، 1400 بار قرآن مجید کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں پہنچ گیا نا؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے میں قرآن مجید کی طرف آنے کی۔ کم از کم آپ اٹھو گے، جاؤ گے، لنگر شریف سب کو ملتا ہے، چیلم شریف ہے، ملے گا آپ کو، لیکن آپ سوچو گے کہ آج ہمیں پیر صاحب آئے تھے، اللہ کے محبوب کا قرآن مجید سمجھا کر گئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ محبت والو، آیت نمبر 8، اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ ٹھیک ہے، یہ کافر لوگ میرے محبوب کی آمد کا انکار کر رہے ہیں، یہ یہودی عیسائی میرے محبوب کی شان کو نہیں مانتے ہیں، یہ منافق لوگ نہیں مانتے ہیں۔ یہ مدینہ شہر کے اندر سورت اللہ نے نازل کی، فرمایا سونیا محبوبہ اب تیری شان میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، بڑے برا مانے یہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگ جائے، اللہ اپنے محبوب کے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ یہ آیت نمبر 8 ہے جی۔
یا اللہ اس محبوب کے نور کو کیسے مکمل کرے گا؟ کیا اس محبوب کے نور کی شان فرما ہو والذی، اللہ کی شان یہ ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ سارے دینوں پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، پر ہر سمت میرے محبوب کا جھنڈا جھولے گا، جھنڈا لہرائے گا، کائنات میں جدھر بھی دیکھو گے تمہیں کملی والے کا نام بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مشرکوں کو اچھا نہیں لگے گا، کافروں کو برا لگے گا، کافر نہیں چاہیں گے کہ محمد کا نام بلند ہو، مشرک بھی نہیں چاہے گا کہ محمد کا نام بلند ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی یہ چاہوں گا، اور جو میرے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں، یہ جگہ جگہ گلی گلی مصطفیٰ کا نام بلند کریں گے، اور میں ان کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں کملی والے کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ ہاشم زمان کو انگلینڈ پہنچائے، بولو آمین۔ یہ کہے گا پیر صاحب مدینے شریف کی دعا دیتے دیتے آج یوگے کی دعا دے دی ہے پیر صاحب نے، تو کیوں نہ دوں بابا؟ یہ جائے حضور کی ثنا، ان جا کر علاقوں میں بھی حضور کی ثنا بیان کرے نا، بولو آمین۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے، بولو آمین۔ آپ اس دعا جلدی منگی، ہاشم زمان استے آمین آپ نے دیر لائی نہیں ہے جی۔ ہوں اللہ ساری زمین تے جتھے جاواں یا اللہ نبی پاک دے گن گاندے رہواں، اللہ یہ دعا سارے دے حق میں قبول فرما۔ یہ بات ہے، میں دنیا کے جس کونے میں گیا ہوں، ملکوں میں گیا ہوں، علاقوں میں گیا ہوں، وہاں مجھے حضور کی نعتیں پڑھنے والے ملتے رہے ہیں۔ ایک میں ان کو بولوں اپنا نام لکھو، اردو میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے، افریقی لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اردو بولو نہیں، لیکن اردو میں نعت پڑھیں گے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب سے اولا والا ہمارا۔ او بھائی آپ کو نعت کیسے، اردو بول نہیں سکتے، اردو لکھ نہیں سکتے، نعت کیسے آ گئی؟ کہنے لگے بس اللہ اپنے نبی کے جھنڈے ہر جگہ بلند کر رہا ہے جی۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، یار شعر بڑا پرانا ہے لیکن آپ کو بڑا مزہ دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا نا، یہ چاہتے ہیں پھونکے مار کے میرے محبوب کے نور کو بجھائیں، یہ جتنا مرضی برا منائیں، اللہ فرماتا ہے میں محبوب کے نور کو اور چمکا کے چھوڑوں گا۔ فانوس بن کر وہ جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھو نا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ پر یقین ہے وہ ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھے، میں چپ ہوں گا اور آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ روزنامہ آج سے لالا آئے ہوئے میرے ساتھ، عبدالحمید الحاج عبدالعلی صاحب، ہاں جی ماشاءاللہ، یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ذرا اونچی آواز میں پڑھو نا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں خاموش ہوتا ہوں ذرا، وہ شمع، ارے مصطفیٰ کے میلاد کی شمع کسی مولوی کے فتوے سے رک نہیں سکتی۔ یہ شمع کملی والے کی محبت کی شمع خدا نے خود جلائی ہے، صحابہ کرام کی محبت کی شمع خدا نے خود روشن کی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کی شمع خدا نے خود روشن کی ہے، حسن و حسین کی شمع خدا نے خود روشن کی ہے۔ اب وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، پیر سید زبیر شاہ صاحب آل رسول ہیں، ارے یہ آل رسول کا جو چراغ ہے نا، اس چراغ کی حفاظت خود ہوا سے بھی اللہ کروا دیتا ہے۔ لوگ ہوا کے ذریعے سمجھتے ہیں چراغ بجھ جاتے ہیں، پر کملی والے آقا کی شمع کی روشنی ہوا خود اس کی حفاظت کیا کرتی ہے، کیونکہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن،
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آنکھوں سارے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 یا ایھا الذین آمنو، اے مصطفیٰ کے ڈیرے پر ادب سے حاضری دینے والے غلامان مصطفیٰ، اے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے سجانے والوں. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے دل کے ساتھ مصطفیٰ کی شان کو مان لینے کا نام ہی ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے دل اور ایمان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ کملی والے کو ماننے والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آیت نمبر 10 ختم ہو گئی. کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں کہ جس سے تمہیں کسی بڑے عذاب سے بچ جاؤ؟ تجارت کرو اور عذاب سے بچ جاؤ، تجارت کرو نقصان سے بچ جاؤ، تجارت کرو دکھ دینے والے عذاب سے بچ جاؤ. یا اللہ ضرور بتا. فرمایا آیت نمبر 11 تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. محبت والو، پیار والو، جسے قرآن سن کر مزہ آ رہا ہے، لالا جی ذرا ریکارڈ کرو نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. جی میرا سونا دل کا ٹکڑا پیارا حافظ فیضان اویسی، اس کا چہرہ بھی نور والا ہے. ادھر دیکھتا ہوں نا میرے چند زیب صاحب محبت والے، ادھر ادھر جس کو میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے مجھے اتنے محبت والے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہروں میں نور نظر آ رہے ہیں. اللہ جی مجھے بھی اور ان سب کو مدینے شریف کی زندگی میں بار بار حاضریاں و زیارت عطا فرما، آمین. محبت والو، آج عمر زیب اپنی قبر میں خوش ہو رہا ہے کہ سید آیا ہوا ہے، آل رسول قرآن سنا رہا ہے. حضور فرما کے گئے تھے لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں، دو چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا. ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میری نشانی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میری فاطمہ زہرا کی اولاد ہے. آج عمر زیب کتنا خوش نصیب ہے، فاطمہ زہرا کی آل نے بلایا، فاطمہ زہرا کی آل کو بلایا اور اللہ کا قرآن سنا جا رہا ہے. کملی والے کے فرمان پہ آپ عمل کر رہے ہو، کتنے خوش نصیب ہو. جس کو اپنی آنکھیں اچھی لگ رہی ہیں وہ ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. جی یہ محفل اللہ کرے اسی طرح قیامت تک سلامت رہے، بولو آمین. اللہ کا گھر ہو جی اور ہم اللہ کا قرآن سنیں اور سمجھیں. اللہ کرے تیرے میرے سب کے گھروں میں رونق نصیب ہو، بولو آمین. اللہ آپ سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ آپ کے رزق و روزیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین. اللہ دنیا کے سامنے ذلیل اور محتاج ہونے سے بچا، بولو آمین. کتنی پیاری بات اللہ فرما رہا ہے. تمہیں اگر عذاب سے بچنا ہے یا اللہ بچنا ہے کیا کریں؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو جاؤ، سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنے والے ہو جاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے نا تو پھر تم ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دو. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12 یغفر لکم ذنوبکم، تم اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ سجا لینا، عشق رب العالمین سجا لینا، جہاد کی نیت کر لینا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا. یغفر لکم ذنوبکم، تم سے جتنی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں اللہ خود بخود معاف کر دے گا.
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جگہ پر تمہیں گھر بنا کر دے گا جنتوں میں جہاں پر سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، بڑے بڑے باغات ہوں گے، تمہیں اللہ عطا کرے گا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، بڑے صاف ستھرے پاکیزہ محل تمہیں عطا کرے گا، فی جنات عدن، بسنے کے باغوں میں جنت عدن تمہیں عطا کرے گا، ذَلِكَ الْفَوْزُ العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اللہ وہ بھی دے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ اوہ یار اتنا ڈھیلا ڈھیلا نہیں بولو، اللہ دا واسطہ نہ، ذرا اونچا بولو ذرا، سبحان اللہ۔ وہ بھی اللہ تمہیں دے گا جو تم چاہتے ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، پہلے اللہ نے فرمایا میں او دیساں جڑا میں چاہنا ہوا، پھر جلنے آپ چھوڑا جڑا تسی چاہندے ہو بھی چاہ دیساں۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ جو دوسری چیز تم چاہتے ہو تمہیں وہ بھی مل جائے گی۔ وہ کئی شے شان نزول کی طرف نہیں جا سکتا، میں ادھر چلا گیا تو بہت لمبا ٹائم ہوگا، صرف میں بعد متاخرین کی باتیں کروں گا، متقدمین کے تو قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے ہم۔ تمہارے دل میں ہے یا اللہ یہ منافق اور کافر لوگ، ان کو کیا پتا جنت کیا چیز ہے، لیکن ان کے سامنے ہم مسلمانوں کو عزت بھی دے، دنیاوی دولت بھی دے، دنیا کو کچھ بھی دے، تاکہ ہماری ترقی دیکھ کر ان کو پتہ چلے کملی والے کا، کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ عزت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وہ جو دو تم چاہتے ہو نا وہ بھی مل جائے گا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ عربیوں کو ملا کہ نہیں ملا؟ ترکیوں کو ملا کہ نہیں ملا؟ مصریوں کو ملا کہ نہیں ملا؟ یمنیوں کو ملا کہ نہیں ملا؟ جو جو کملی والے کا غلام بنتا چلا گیا اللہ نے اسے دنیا کا امام بنایا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر پہنچتی رہی ہے، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا رہا ہے۔ جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، بولو اے سبحان اللہ۔ میرا ایمان ہے، اس پر بھی بہت سارے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں، بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جو لوگ مصطفیٰ کریم کی عشق اور محبت میں آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، فقیر تھے، ذلیل تھے، کچھ بھی نہ تھے، لیکن سرکار سے محبت کی، دروشی پڑھنے والے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں ادھر جا نہیں سکتا چونکہ گھڑی میری کہتی ہے صاحب آپ کوشش کرو آج سورۃ صف پوری سناؤ، تاکہ ڈوبندی شریف کے اس چیلم کا یہ ریکارڈ بن جائے کہ الحمدللہ یہ ایسا چیلم تھا جس میں ایک قرآن مجید کی پوری سورت سنائی گئی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اے نبی کے غلاموں جو تم چاہتے ہو تمہیں وہ بھی مل جائے گا۔ آیت نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ صف ہے۔ اللہ فرماتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، تمہیں جو پیاری ہے یعنی اللہ کی مدد اور جلدی فتح۔ فرمایا وبشر المؤمنین، آپ میں سے جو ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کے بولے اللہ کرے 2 سال بعد مدینے شریف جائے، جو گرم ہو کے اونچی آواز میں بولے اللہ کرے اسی سال مدینے شریف جائے، بولو سبحان اللہ۔ محبت والو، پیار والو، اللہ کیا فرما رہا ہے وبشر المومنین، سونے محبوبہ خوشخبری تو سنا ایمان والوں کو۔ ایمان والے کو جب یقین ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، پر اللہ نے کہا سنو تم نے مجھ پر یہ یقین خود کیسے کر لیا؟ یا اللہ تیرے محبوب کے کہنے سے کیا۔ فرمایا پھر اسی کی زبان سے تمہیں خوشخبریاں بھی دلواؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ تمہیں میں نے اپنی توحید نبی کے وسیلے سے دی ہے، تو تمہیں جو کچھ عطا ہوگی وہ بھی نبی کے وسیلے سے عطا ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنین، اے محبوب تو خود اپنی زبان سے ان کو خوشخبریاں عطا فرما۔ آیت نمبر 14، اور محبت والوں اور پیار والوں یہ آخری آیت ہے اس سورہ صف، پارہ نمبر 28، سورۃ صف، مسجد کی صف میں بیٹھے ہو نا، پارہ نمبر 28 سورۃ صف، اس کی آخری آیت آپ سننے والے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین،
بس میری گفتگو اختتام بھی آخری آیت ہے نا، آخری آیت ہے، پوری 14 آیتیں آج سنا دی آپ کو، پوری صورت سب سنا دی آپ کو. پارہ نمبر، شاباش اونچی بات میں، پارہ نمبر، سورت کا نام صف، آخری آیت نمبر 14. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو جاؤ. اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو جاؤ. اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں صحابہ سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے گا. قال الحواریون، نبی حضرت عیسیٰ کے غلاموں حواریین نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم دین خدا کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ایک بڑے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دے دی. فاصبحوا ظاہرین، پھر کملی والے کے غلاموں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا. تھوڑی سی تفسیر سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس تقریر کے آخر میں جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا. ایمان والے، اس تفسیر میں یہ کہا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اللہ نے، تو ان کی قوم 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. There are 3 kinds of Christianity at the lifting of our beloved prophet حضرت عیسیٰ son of حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت مریم جب کہ ان کے شہزادے حضرت عیسیٰ رسول اللہ، عبداللہ، مسیح، کلمت اللہ، جب اللہ نے انہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تو ان کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد عیسائیوں میں اسی دن 3 فرقے ہو گئے. کتنے؟ نمبر 1، پہلا فرقہ یہ کہنے لگا وہ اللہ تھا جو آسمان پہ واپس چلا گیا. سارے بولو استغفر اللہ. پہلے فرقے نے کہا کہ وہ اللہ تھا جو آسمان پہ چلا گیا. دوسرے فرقے نے کہا نہیں، وہ اللہ کا بیٹا تھا جسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اب بھی بولو استغفر اللہ. دونوں فرقے گمراہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا. تیسرا فرقہ ہے، اس نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے اٹھا لیا ہے، اور وہ آسمان پہ زندہ ہو کر بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے عبد ہی ہیں، خدا کے رسول ہی ہیں. یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے. ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی. کافر گروہ ان مسلمانوں پر ہمیشہ غالب رہتے رہے، یہاں تک کہ آخر الزمان نبی ہمارے پیارے آقا کا میلاد ہوا، حضور نے ظہور فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایماندار گروہ لوگوں کو ان کافروں پر غلبہ دیا، مسلمانوں کو طاقت دی، اور ان دونوں فرقوں کو شکست ملی. تو اس پر یہ مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد ہم نے مصطفیٰ کے ذریعے سے کرائی ہے. بولو سبحان اللہ. پوری صورت صف مکمل ہو گئی. اب آپ بلند آواز سے بولو الحمدللہ. کتنے خوش نصیب ہیں آج آپ کی زندگی میں ایسا بھی ایک چیلم ہے کہ جس کے اندر قرآن کی پوری صورت اور اس کی 14 آیتیں سنائی گئی اور پوری صورت سنا دی گئی اور چہلم ہو گیا. بولو نظر سبحان اللہ. تقریر
تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن مفسر قرآن کے بیٹے نے، میری ماں جی سرکار کا فیضان تھا، بیٹا تیجا ہو، دسواں ہو، چہلم ہو، برسی ہو، کچھ بھی ہو، عرس ہو، میلاد ہو، تم نے قرآن سنانا ہے کملی والے کا۔ آج آپ کملی والے کا قرآن سن کر جس کا سینہ روشن ہوا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ میں نے جدہ شریف کے اندر ایک ہوٹل میں بیان کیا، مجھے لے کر گئے اور ہوٹل والوں نے کہا کہ جناب یہ آیت نمبر 14 ہے سورۃ الصف کی، اس پر ذرا تقریر فرماؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے بیان شروع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو گے ذرا سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں۔ میں نے کہا مجھے آپ ترجمہ کر کے بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب وہ جدے والے تھے نا، لال رومال والے تھے، وہ ترجمہ کرنے لگے، ان کا ترجمہ سنیے گا۔ ترجمہ ان کا میں نے تو ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان میرے سامنے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا۔ اب میں نے جو ترجمہ لال رومال والی مخلوق سے سنا ہے نا، ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ذرا بولو سبحان اللہ۔ وہ مجھے کہنے لگے اس کا ترجمہ ہے، ایمان والو اللہ کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی آیت کا ترجمہ تو یہی بتاتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر مراد کسی اور کی لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ اللہ بولا ہے مگر مراد دین اسلام ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس اشارہ یہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو تم دین اسلام کی مدد کرو، دین اسلام کی مدد کرو تو گویا تم نے اللہ کی مدد کر لی۔ بولو سبحان اللہ۔ دین اسلام کی مدد کرو۔ کہنے لگے ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دین اسلام کی مدد کرے تو وہ مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے جی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ مطلب ہے مدد دین کی کرے گا، توفیق اللہ دے گا، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے مدد دین کی بلکہ اللہ نے دین کی مدد اس کے ذریعے لی۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ تم یہ احسان مت چڑھاؤ کہ تم نے نماز پڑھی تو اللہ کے گھر کو آباد کیا، احسان مت چڑھاؤ کہ تم نے قرآن کی تلاوت کی۔ بے شمار لوگ تھے، اللہ نے تمہیں پسند کیا، اپنے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اللہ نے اپنا قرآن تمہارے لیے کھول دیا۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور میری تہجد کی آنکھ نہیں کھلتی، کیا کروں؟ فرمایا ایسے سمجھا کرو کہ جب تہجد کی آنکھ کھولے سمجھنا آج اللہ نے چاہا کہ دنیا سوئی رہے اور یہ آ کے کچھ مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جس دن آنکھ نہ کھولے سمجھنا آج اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ غلطی ہو گئی تو اٹھ کے جرمانے میں 4 نفل پڑھا کرو، پھر دیکھنا اگلے دن اللہ رحم فرما دے گا۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کی بخدمتت گزاشتت، یہ احسان مت چڑھا کہ خدا تجھ سے خدمت لے رہا ہے دین کی، نہیں، یہ کرم ہے اللہ کا کہ اس نے خدمت کے لیے تجھے پسند کر لیا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم آئے ہیں، نہیں، یہ کرم کی باتیں ہیں، تمہیں بلا لیا گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اس لیے دوستان عزیز اس قرآن مجید کی سورۃ صف میں 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک اللہ کی تسبیح کا، دوسرے حضور کے میلاد کا، تیسرے جہاد کا۔ تسبیح کا، میلاد کا، جہاد کا، یہ 3 چیزوں کا بیان ہے۔ پوری سورۃ صف کا خلاصہ یہ ہے، تم اللہ کی تسبیح کرو گے تو اللہ تمہیں مصطفیٰ کے میلاد کی توفیق بخشے گا،
مصطفیٰ کے میلاد کی توفیق بخشے گا، پھر اسی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی شوق و شرف عطا فرمائے گا۔ فرقے بے شمار تھے، سب کے سامنے گستاخیاں ہو رہی تھیں، پر اللہ نے ختم نبوت کے لیے جسے چنا ہے وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی حضور کا میلاد منانے والوں میں سے ممتاز قادری کو پسند فرمایا ہے۔ جب چنا ہے غازی الدین شہید کو چنا ہے، جب چنا ہے ختم نبوت کے مسئلے میں تو پیر میر علی شاہ صاحب کو چنا ہے۔ باتیں سب کرتے رہ گئے ہیں، پر اللہ جسے منتخب کرتا ہے وہ محبوب کے میلاد والوں سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ صف میں 3 باتیں آ گئی، اللہ کی تسبیح، نبی کا میلاد اور دین اسلام کی خاطر جہاد۔ تو پتہ چلا اگر مصطفیٰ کی ساتھ محبت کا تعلق نہیں ہوگا، اب اگر وہ شخص جہاد کا اعلان کرے گا تو وہ جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ جہاد صرف اسی کوشش کو کہا جائے گا کہ سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، پھر ہاتھ میں بھی تلوار بھی سجتی ہے، تسبیح بھی سجتی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھو نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا، مصطفیٰ جان رحمت پلا سلام شمع بز میں